آج میں اس شرک کے اس سبب کو کہ جو لوگ فوت ہو چکے ہیں، چاہے وہ نیک لوگ ہوں، چاہے وہ شہداء ہوں، یا چاہے وہ انبیاء ہوں، وہ فوت ہو چکے ہیں، چلو کھدائی ہو گئی، اس کے بعد خود ان کے ساتھ روانہ ہو پڑتے، نہیں، یہی کچھ ہے کہ ان کا جسم مبارک لے جایا گیا اور پھر ان کو دفن کیا گیا، یعنی دنیاوی طور پر ان کی زندگی ختم ہو چکی تھی، دنیاوی زندگی ختم، اور ایک اور زندگی ہے جو وہ تو گناہ گاروں کی بھی ہے جن کو پھینٹی پڑ رہی ہے، تو ان کے اندر روح نہیں تھی، وہ زندہ نہیں تھے۔ یہ ابھی کا واقعہ ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب بات کرتے ہیں اس آیت پر کہ شہداء زندہ ہیں، تو کس طرح زندہ ہیں؟ ہماری طرح کی زندگی ہے؟ دنیاوی زندگی ہے؟ نہیں، اس زندگی کے لحاظ سے ان پر موت واقع ہو چکی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں شہید ہوئے تو ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعزازی طور پر دنیا کے لحاظ سے کہا ہے کہ ان کو مردہ نہ کہو، کیونکہ ان کی ادھر وفات ہو چکی ہے، لیکن جو ان کو آگے زندگی ملی ہے وہ اس سے بڑھ کر ہے، اس کا سکون، اس کی راحت وہ بڑھ کر ہے، لیکن ہمارے لحاظ سے ان پر موت واقع ہو چکی ہے۔ یہ نہیں کہا کہ ہمارے لحاظ سے بھی وہ زندہ ہیں، نہیں، یہ نہیں کہا گیا، ان کی ایک الگ زندگی ہے، وہ بھی میں آپ کو حدیث سے بتاتا ہوں کہ ان کی زندگی کیسی ہے، لیکن ہمارے لحاظ سے ان پر موت واقع ہو چکی ہے۔ تو اسی آیت کا مطلب صحابہ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ کیا مطلب ہے کہ شہید کیسے زندہ ہوتے ہیں، کیونکہ وہ بھی دیکھتے تھے کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں شہید ہو جاتے تھے ان پر موت واقع ہو جاتی تھی اور وہ زندہ نہیں ہوتے تھے اور وہ اٹھ نہیں بیٹھتے تھے، تو کیا ماجرا ہے؟ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شہداء کی روح جنت کے اندر سبز رنگ کے پرندوں کے اندر ہے، اور آسمان میں قندیلیں لٹکی ہوئی ہیں، اور جب ان کی مرضی پڑتی ہے تو وہ ان میں جا کر ٹھہرتے ہیں اور جنت میں گھومتے رہتے ہیں اپنی مرضی سے جہاں چاہتے ہیں۔ یہ ہمارے ساتھ کنیکشن ختم ہو گیا، اپنی مرضی سے جنت میں جہاں چاہتے ہیں گھومتے رہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی طرف جھانکا اور ان سے سوال کیا کہ کیا تمہیں کچھ چاہیے؟ انہوں نے کہا نہیں، ہم سکون میں ہیں، آسائش میں ہیں، جہاں چاہتے ہیں اپنی مرضی سے گھومتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بار پھر ان سے پوچھا، تیسری بار پوچھا، تو انہوں نے سوچا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بار بار پوچھ رہا ہے تو ہمیں کچھ کہنا چاہیے، تو انہوں نے کہا کہ اے اللہ، ہم چاہتے ہیں کہ ہماری روحوں کو ہمارے جسموں کے اندر دنیا میں واپس لوٹا دے کہ ہم پھر تیری راہ میں شہید ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے پھر سوال کرنا چھوڑ دیا، یعنی وہ دنیا کے ساتھ کنیکشن چاہتے تھے، واپس آنا چاہتے تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات ان کی نہیں مانی، جنت میں جہاں چاہتے ہیں گھومتے ہیں۔ تو ان کی جو زندگی ہے وہ ہمارے ساتھ ریلیٹڈ نہیں ہے، وہ ایک الگ زندگی ہے، ہمارے اور ان کے درمیان برزخ ہے، آڑ ہے، پردہ ہے، ہمارے ساتھ ان کا کنیکشن ختم ہو گیا۔ ان کی قربانی کی وجہ سے اللہ نے جو ان کو مقام دیا ہے وہ ایک بلند مقام ہے۔ اب اور کچھ، یہ صحیح مسلم کے اندر حدیث 4885 نمبر پر موجود ہے، صحیح مسلم کے اندر صحیح حدیث ہے۔ اور اس کے بعد کیا شہداء دنیاوی زندگی میں ہوتے ہیں، اسی طرح کی زندگی ہوتی ہے؟ نہیں، اس کی وضاحت صحیح بخاری کے اندر ایک حدیث ہے 1351 نمبر پر، جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کے والد غزوہ احد کے اندر شہید ہو گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احد کے شہداء کو ایک قبر کے اندر دو شہداء کو دفن کروایا، تو 6 ماہ بعد جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ میں
اپنے باپ کو ایک الگ قبر کے اندر دفنانا چاہتا ہوں، اور انہوں نے اپنے باپ کی قبر کشائی کروائی۔ تو قبر کشائی کروانے کے بعد وہ کہتے ہیں کہ میرے باپ کا جسم صحیح سلامت تھا، صرف کان کی ایک لو تھوڑی سی گل گئی تھی، تھوڑا سا خراب ہو گئی تھی کان کے لو، باقی جسم صحیح سلامت تھا۔ لیکن یہ نہیں ہے، کسی صحابی نے نہیں دیکھا، نہ انہوں نے یہ دیکھا کہ ان کا باپ دنیاوی زندگی کی طرح زندہ ہو اور اٹھا بیٹھا ہو، یہ نہیں۔ ہمارے لحاظ سے ان پر موت واقع ہو چکی تھی، ان کی اس وقت وہی حالت تھی جو وفات کے وقت تھی، ان کا جسم، اس کے اندر روح نہیں تھی، وہ ایک صحابی کی میت تھی، لاش تھی، ان کی بہت بڑی قدر و منزلت ہے، شہید ہیں، لیکن وہ زندہ نہیں تھے۔ اصل بات یہ ہے کہ وہ زندہ نہیں تھے، ہماری باتیں سن نہیں رہے تھے، جواب نہیں دے رہے تھے، وہ مدد کے لیے نہیں آ رہے تھے۔ ان کا بیٹا ان کو قبر سے نکلواتا ہے، لیکن وہ خود اٹھ کر چلنے کے قابل نہیں تھے۔ بے شک ان کی بہت بڑی شان ہے، شہداء کی بہت بڑی شان ہے، لیکن دنیاوی لحاظ سے ان پر موت واقع ہو چکی تھی۔ یہ تو ہو گئی ان کی بات۔ اب ایک دفعہ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حجرہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ولید بن عبد الملک کے دور میں گرا، کچھ کمزور تھا، اس کو دوبارہ کھڑا کیا گیا۔ عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ اس وقت مدینہ کے گورنر تھے، تو جب اس کی تعمیر ہو رہی تھی تو ان 3 قبروں سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک، ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی قبریں، ان مبارک قبروں میں سے ایک قدم ظاہر ہوا، ظاہر ہو گیا تو سب لوگ پریشان ہو گئے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قدم مبارک تو نہیں۔ تو جب ظاہر ہو گیا تو اس کے اندر حرکت کا کسی نے نہیں کہا، کیونکہ ان پر ہمارے لحاظ سے موت واقع ہو چکی تھی۔ تو اس کے بعد عروہ بن زبیر آئے اور انہوں نے دیکھا، کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ کون سی قبر مبارک کس کی ہے، تو انہوں نے کہا کہ یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قدم ہے، اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے تھے، تو وہ اس وقت دنیاوی لحاظ سے زندہ نہیں تھے۔ باقی ان کی بہت بڑی شان ہے، جو ان کی اور زندگی تھی، اس کے اور ہمارے درمیان برزخ ہے، پردہ ہے، آڑ ہے، وہ تو سب کی ہے، لیکن دنیاوی لحاظ سے وہ زندہ نہیں تھے۔ اور کچھ عرصہ پہلے، 1 صدی نہیں ہوئی، غالباً 1932 عیسوی کی بات ہے، حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبداللہ بن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 صحابہ تھے، مدائن عراق کے اندر ان کی قبریں تھیں۔ یہ واقعہ تو ایک لمبا ہے اس کی، کیونکہ ابھی کا واقعہ ہے، بیانات بہت ہیں، لیکن سب سے مختصر بات یہی ہے کہ ان کی قبروں کے اندر پانی داخل ہو رہا تھا اور ان کی قبر کشائی کروائی گئی۔ یہ مشہور واقعہ ہے، آپ گوگل پر دیکھ سکتے ہیں، اور ان میں حوالے بھی ہیں مختلف کتابوں کے، وہ کتابیں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ پوری دنیا کے اندر جو لوگ اہل علم ہیں جانتے ہیں کہ یہ واقعہ سچا ہے، ہوا تھا۔ تو 2 صحابہ کی قبر کشائی کی گئی، ان کو سٹریچر پر ان کی جو جسم تھے وہ رکھے گئے، تو ان کے اندر روح نہیں تھی، وہ زندہ نہیں تھے۔ یہ ابھی کا واقعہ ہے، اس وقت جو لوگ ادھر موجود تھے انہوں نے دیکھا تھا، ان کے اندر زندگی نہیں تھی۔ تو یہ احادیث سے اور واقعات کو دیکھنے سے، جنہوں نے دیکھا ان کے علم سے یہ بات کنفرم ہے کہ جو شہداء ہیں ان کی دنیاوی زندگی ختم ہو چکی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں صحابہ شہید ہوتے رہے، بعد میں بھی ہوتے رہے، کسی کے اندر زندگی نہیں تھی۔ اور غزوہ احد کے اندر صحابہ شہید ہوئے تو ان کے جسموں کی بے حرمتی کی گئی، تو
وہ لوگ اگر زندہ ہوتے، شہداء اسی طرح دنیاوی زندگی کی طرح زندہ ہوتے تو وہ اٹھ بیٹھتے، ان کے ساتھ زیادتی نہ کی جاتی ان کی موت کے بعد، ان کی وفات کے بعد، لیکن نہیں، دنیاوی زندگی ختم ہو چکی تھی، اور جو برزخ ہے ہمارے اور ان کے درمیان پردہ ہے، حیل ہے، اور جو الگ زندگی ہے وہ الگ کیفیت ہے، اس پر اگر بات کریں تو وہ ایک الگ موضوع ہے، لیکن یہاں کی زندگی ختم ہو چکی شہداء کی۔ تو یہ بات یہاں تک ہو گئی شہداء کے بارے میں۔ اب آگے بات کرتے ہیں اسی طرح وضاحت کے ساتھ انبیاء کے بارے میں کہ ان کی زندگی بھی ختم ہو چکی ہے، ان پر بھی وفات، موت واقع ہو چکی ہے۔ اب ہمارے لحاظ سے ان کی زندگی ختم ہو چکی، ہمارے لیے صرف یہی ہے کہ ان کی تعلیمات پر عمل کریں، نہ کہ ان کو مشکل کشا حاجت روا بنا کر پیش کرتے رہیں اور کہیں کہ وہ ہماری باتیں، ہر طرح کی فریاد ہماری سن رہے ہیں، ہماری مدد کو پہنچیں گے، تو یہ غلط بات ہے۔